بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز سامعین، ناظرین، آج تدریس قرآن کا تیسرا سبق ہے۔ ہم اس سے پہلے اسم اور اس کی جمع بنانے کے طریقے سیکھ رہے تھے۔ قرآن پاک میں سے چند مثالیں ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ دے کر یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جمع جس میں کئی طریقے ہیں، مختلف طریقے ہیں جمع بنانے کے، اور دوسرا طریقہ جو معین ہے، مخصوص ہے، مقرر ہے، اس لیے اسے جمع سالم کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مذکر کی ہو تو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں، اور اگر مؤنث کی ہو تو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک چیز آپ کو اور بتانا ہے، اور یہ ایسی بات ہے جو صرف عربی زبان کا خاصہ ہے۔ صرف عربی زبان کا تو نہیں، لیکن کم از کم ان زبانوں کا خاصہ ہے جو عربی زبان کے گروپ سے تعلق رکھتی ہیں۔ جتنی زبانیں انسان دنیا میں بولتے ہیں انہیں زبانوں کے ماہرین نے مختلف گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ انڈو یوروپین لینگویجز، جس میں سنسکرت، فارسی وغیرہ یہ آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک گروپ ہے سیمیٹک لینگویجز کا، اور سامی زبانیں ہمیں اردو میں کہتے ہیں۔ شاید اس سے آپ کو یہ تھوڑا براہ راست اس کا تعلق قرآن پاک کی عربی سیکھنے سے تو نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ زبانوں کا وہ گروپ جس سے عربی کا تعلق ہے اسے ہم سیمیٹک لینگویجز کہتے ہیں۔ سیمیٹک لینگویجز، سیمیٹک لینگویجز یعنی سامی زبانیں۔ ان کی نام سامی کیوں دیا گیا ہے اس کو؟ یہ معروف وجہ جو اس کی کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح کے ایک بیٹے کا نام سام تھا، اور ان کی اولاد جو زبان بولتی تھی اسے سامی زبان کہا گیا۔ اس میں عبرانی ہے، ہبرو جسے ہم کہتے ہیں، اور جسے اسرائیل کی اس ریاست نے اثر نو زندہ کیا ایک طرح سے۔ تورات کی زبان تھی لیکن سوائے تورات کے بولی کہیں نہیں جاتی تھی، اسے اثر نو اسرائیل میں زندہ کیا گیا۔ عبرانی ہے، فنیقی ہے، آشوری ہے، لیکن عربی اس زبان کی، اس گروپ کی سب سے مشہور، معروف اور دنیا میں سب سے زیادہ وسیع علاقوں میں بولی جانے والی زبان ہے۔ ان زبانوں کی ایک خصوصیت ہے کہ ایک چیز کے لیے تو واحد کا صیغہ سب زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر ایک سے زائد چیزیں ہوں تو اکثر زبانوں میں، اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ مگر عربی میں ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز کے لیے واحد کا صیغہ، دو چیزوں کے لیے ایک علیحدہ صیغہ، جسے ہم تثنیہ کا صیغہ کہتے ہیں۔ تثنیہ تے سے، اور یہ ثانی کا لفظ تو آپ بولتے ہیں نا، ثانی دوسرا، تو تثنیہ بھی اسی مادے میں سے یہ ایک لفظ ہے تثنیہ، جس کے معنی ہے دو ہونا۔ تو دو کے لیے، تثنیہ کے لیے علیحدہ لفظ ہوتا ہے۔ دو سے زائد اگر چیزیں ہوں تو اس کے لیے پھر جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ یہ تثنیہ کو آپ یعنی ڈیول نمبر انگریزی میں ہم کہتے ہیں اسے، ڈیول نمبر، دو چیزوں، سنگولر اور دوسرا واحد کے لیے، پھر ڈیول نمبر تثنیہ کے لیے۔ اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ کوئی لفظ ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، کسی چیز کا نام ہو، اس کا آپ نے ڈیول نمبر یا تثنیہ کا صیغہ بنانا ہو تو الف اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب اس کی آپ کے سامنے مثالیں آئیں گی تو بات واضح ہو جائے گی۔ کتابن، دیکھیے، کتابن ایک کتاب، دو کتابیں، الف اور نون کا اضافہ کیجئے، کتابان۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ تثنیہ کا جو نون ہے اس کے نیچے زیر ہے، جبکہ آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ وہ آپ نے جب جمع بنانے کے لیے واو اور نون لگایا تھا، مسلمن کی جمع مسلمون بنائی تھی، تو وہاں نون پر زبر تھا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ لیکن تثنیہ میں الف اور نون لگاتے ہیں تو نون کی جگہ زیر آتی ہے۔ کتابان، دو کتابیں۔ اسی طرح قلم، ایک قلم، اور اس سے الف نون لگائیے، قلمان، دو قلم۔ مسلمتن، اب یہ مؤنث کی مثال ہے، مسلمتن ایک مسلمان عورت۔ یہ گول
تے جو ہے یہ تانیث کی علامت، فیمنن کی علامت وہ موجود ہے اس میں. اب جب آپ اس کی تثنیہ بنائیں گے تو اس تے کے ساتھ الف لگے گا، اس لیے وہ ہو جائے گا مسلمتان. مسلمتن ایک مسلمان عورت، مسلمتان دو مسلمان عورتیں. مسلمتن کو جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو مسلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ تے کو وقف کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہے پڑھی جاتی ہے، جیسے قرآن پاک ناظرہ پڑھتے ہیں ہم سارے، تو جب بھی آخر میں گول تے آتی ہے تو وقف کرتے ہیں تو ہے پڑھتے ہیں. ایسے ہی مسلمتن کو اردو میں مسلمہ کہا جائے گا، لیکن جب تثنیہ عربی میں ہم بناتے ہیں تو ہے نہیں، تے ہی اپنی اصلی شکل میں ساتھ الف کے شامل ہوتی ہے اور مسلمتان بنتا ہے. مثالیں مؤمنتن ایک مومن عورت، مؤمنتان دو مومن عورتیں. اور اسی طرح سے ہم یہ تثنیہ کے لیے کوئی بھی لفظ ہو، واحد ہو اور وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، جب اس کے لیے تثنیہ بنانا مقصود ہو تو ہم اس کے ساتھ الف اور نون لگا کر تثنیہ بناتے ہیں. اتنا یہ آپ یاد رکھیے، اور یہ خصوصیت ہے عربی زبان کی. اب اس کے بعد ہم ایک نئی چیز کی طرف آتے ہیں. اب تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کلام گفتگو کو کہتے ہیں، اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کسی چیز کا، کسی شخص کا، کسی جگہ کا، کسی شہر کا، کسی ایکشن کا نام ہوتا ہے. فعل وہ کام کو بھی ظاہر کرتا ہے، فعل جو ہوتا ہے، فعل کا جو کلمہ ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ماضی میں ہوا یا مستقبل میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد حرف جو ہوتا ہے وہ اسموں کو ملا کر، اسماء اور افعال کو باہم ملا کر جملہ بنانے کا کام دیتا ہے، جسے انگریزی میں آپ پریپوزیشن کہتے ہیں. اب آج سے ہم شروع یہ کرتے ہیں کہ اسم کے بعد جب ہم اسموں کے مجموعے بناتے ہیں تو کیا شکلیں پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایک سے زائد اسم. اب آپ کے سامنے ابھی جو آئیں گے مجموعے اسموں کے، اس میں ایک سے زیادہ اسم ساتھ ساتھ ہوں گے، 2 اسم ساتھ ساتھ ہوں گے. اب 2 اسم ہوں گے تو ہم اس کو مرکب کہہ سکتے ہیں. ترکیب کے معنی ہوتا ہے ملانا، اور مرکب جس میں 2 یا اس سے زائد چیزیں ملی ہوئی موجود ہیں. اب اگر 2 الفاظ یا 2 سے زائد الفاظ ملیں تو انہیں مرکب کہیں گے، اور اگر وہ مل کر پورا مفہوم ادا کریں، پوری بات سمجھ میں آ جائے تو وہ مکمل ہو گئی نا بات، تو وہ مرکب مکمل ہو گیا. اس لیے اس کو ہم مرکب تام کہیں گے. مرکب تام. مکمل مرکب، یہ تمام کا لفظ ہم اردو میں عام بولتے ہیں، یہ ان کا روٹ ایک ہی ہے، مرکب تام، مکمل مرکب. اسی کو آپ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب تام، کیونکہ یہ پورا مفہوم ادا کرتا ہے. اور چونکہ پورا مفہوم ادا کرتا ہے اس لیے اسے جملہ مفیدہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ اصطلاحیں ہیں، اس لیے میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ ان سے مانوس رہیں، لیکن جہاں تک مفہوم سمجھنے کا تعلق ہے اس کے یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر 2 یا 2 سے زائد اسم یا 2 سے زائد لفظ مل کر پورا مفہوم ادا نہ کریں، بات پوری سمجھ میں نہ آئے، بات کسی نتیجے تک نہ پہنچے، تو وہ پھر اس میں نقص رہ گیا نا بات میں. چونکہ اس میں نقص رہ گیا اس لیے ہم اسے مرکب ناقص کہیں گے، اسے ہم مرکب ناقص کہیں گے. یہ مرکب تام اور مرکب ناقص، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گرامر کی ان اصطلاحات سے کچھ واقف رہیں، ورنہ جہاں تک مفہوم کو سمجھنے کا تعلق ہے یہ کوئی اتنی لازمی بات نہیں ہے. یہ الفاظ جو آپ کے سامنے ہیں ان میں ایک ایک جوڑا 2 اسموں پر مشتمل ہے. پہلا اسم، دوسرا اسم. جو دوسرا اسم ہے وہ پہلے کے بارے میں کچھ بیان کرتا ہے، اس کی ڈسکرپشن دیتا ہے. عبدن کے معنی ایک بندہ، مومن ایماندار، ایمان والا، مومن بندہ، گویا
پہلا اسم موصوف ہے اور دوسرا اسم اس کی صفت ہے. ترتیب آپ غور کر رہے ہوں گے اردو سے الٹ ہے. اردو میں ہم صفت پہلے بولتے ہیں اور موصوف بعد میں بولتے ہیں. اردو میں ہم بولتے ہیں نیک بندہ، اچھا آدمی، سرخ کپڑا، جو کچھ بھی بولیں تو پہلے ہم صفت بولتے ہیں، اس کے بعد موصوف بولتے ہیں. لیکن عربی میں اس کے برعکس ترتیب ہوتی ہے، موصوف پہلے آتا ہے اور صفت اس کے بعد آتی ہے. یہی صورت فارسی میں بھی ہوتی ہے. عذاب عظیم، عذاب ایک عذاب، عظیم کے معنی بڑا، تو ترجمہ کیا ہوا؟ عظیم عذاب، بہت بڑا عذاب، بہت بڑی سزا. آگے دیکھیں صراط مستقیم، صراط راستہ، مستقیم سیدھا. آپ اردو میں بولتے ہیں خط مستقیم، سیدھے خط کو کہتے ہیں. مستقیم سیدھا، سیدھا راستہ. عذاب قریب، عذاب سزا، قریب نزدیک، قریب قریب سزا، نزدیک سزا یعنی جو قریب ہو، ایسی سزا جس کے آنے کا وقت آ پہنچا ہے، قریب ہے. عذاب قریب، فتح قریب، قریب فتح. یہ سب الفاظ جو آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان میں پہلے موصوف ہے پھر اس کی صفت ہے اور دونوں کے اوپر دو پیش ہیں. آگے دیکھتے ہیں رسول کریم، کریم رسول، کرم والا رسول، عز و شرف والا رسول، عز و شرف والا پیغمبر. اثم کبیر، اثم گناہ کو کہتے ہیں، کبیر بڑا، بڑا گناہ. گناہ کبیرہ اردو میں بولتے ہیں ہم عام، گناہ کبیرہ بڑا گناہ. اثم کبیر بڑا گناہ. قرض حسن، قرض حسن، اچھا قرض، وہ قرض جو نیک نیتی سے مدد کے لیے، ثواب کے لیے دیا جائے، جس پر کوئی منافع نہ لیا جائے. قرض حسن، اچھا قرض. عدو مبین، مبین کھلا، ظاہر، جس میں کوئی پردہ نہ. عدو مبین کھلا دشمن. عذاب شدید، شدید عذاب، سخت عذاب. قول ثقیل، وزنی بات، بھاری قول. صبر جمیل، جمیل اچھا، قابل تعریف، اچھا صبر. ملک کبیر، بڑا ملک. یوم عسیر، عسیر کے معنی ہیں دشوار یا مشکل. اسرت آپ اردو میں بولتے ہیں، اسرت تنگ دستی، مشکل، کہ جی بڑی اسرت میں گزر بسر ہوتی ہے، بڑی مشکل میں گزرتی ہے. عسیر اسی سے صفت ہے، مشکل، دشوار، دشوار دن. یوم حساب کے لیے استعمال ہوا ہے. قدر معلوم، قدر معلوم، معلوم کے معنی معلوم یا مقرر، اور قدر کے معنی اندازہ. دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ یہ کس قدر یعنی کتنا، کس قدر بولتے ہیں نا کتنا کے معنوں میں، تو یہی یہاں پر قدر معلوم کے معنی ہے معلوم مقدار، معلوم یا مقرر اندازہ. شہاب ثاقب، دہکتا ہوا انگارہ. شہاب ثاقب، دہکتا ہوا انگارہ. یہ ٹوٹنے والے تارے جس کے لیے آپ شہاب ثاقب ہی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ ہم نے یہ جو مثالیں ابھی دی آپ کو، اس میں پھر ذرا لوٹیے آپ پہلی مثالوں کی طرف اور اس چارٹ کی طرف آئیے تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں خاص خاص بات کیا ہے. یہ عبد مومن سے لے کر عذاب شدید تک 9 مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. ہم دیکھیں کہ ان سب میں خاص باتیں کیا ہیں. نمبر 1 جی، یہ پہلے موصوف ہے اور اس کے بعد صفت ہے اس کی. تمام میں یہی ترتیب ہے، یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے گی. اب ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ یہ موصوف اور صفت میں آپ نے کن کن باتوں کا لحاظ آپ دیکھیں گے. یہ دیکھیے عبد کے معنی ہے غلام یا بندہ، یہ مذکر ہے، اس کی صفت بھی مذکر ہے. مومن ہے، مومنتن نہیں ہے، نہیں آ سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذکر کی صفت جو ہے وہ مؤنث ہو. گویا تذکیر و تانیث میں یہ ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں. عبد المومن، مومن بندہ، یہ مذکر ہے، صفت بھی مذکر ہوگی. نمبر 2 عبد، یہ واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد ہے.
یہ بات بھی دونوں میں ہونی چاہیے. اور بات یہ کہ اس کے اوپر دو پیش ہیں تو اس کے اوپر بھی دو پیش ہیں. گویا واحد جمع میں بھی صفت ویسی ہی ہوگی جیسے موصوف ہے. مذکر مؤنث ہونے میں بھی صفت تابع ہوگی موصوف کے. اعراب میں بھی زیر زبر میں بھی وہ اس کے تابع ہوگی کہ اگر وہ پیش ہیں اس پر تو اس پر بھی پیش ہوں گے. اس کے بعد آپ کو ایک آج چیز اور ہوگی جو آگے چل کر بتائیں گے. فی الحال آپ یہی ذہن میں رکھیے کہ ان میں یہ بات تھی. اب ایک اور گروپ کو لیتے ہیں. الیوم الموعود. الیوم الموعود، یہ یہاں آپ نے دیکھا کہ یوم کے لفظ کے اوپر ال موجود ہے. ال کے آنے سے کیا نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ معنی کے لحاظ سے وہ خصوصیت کا حامل ہو جاتا ہے. تو خاص دن ہو گیا اور موعود اس کی صفت ہے الیوم کی. اب آپ یہ چوتھی بات تھی جو میں آپ کو بتانے والا تھا کہ پہلی تین باتیں جو پہلے ذکر ہوا تھا ان تین باتوں کے علاوہ چوتھی بات جس میں صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ معرفہ یا نکرہ ہونا. اگر موصوف معرفہ ہے اس پر الف لام آ رہا ہے تو پھر صفت پر بھی الف لام آئے گا. اگر اس پر الف لام نہیں ہے، جیسے یہاں دیکھا آپ نے عبد المومن میں نہیں ہے، پہلی مثالیں جو تھیں ان سب میں کسی پر الف لام نہیں تھا، اس لیے دونوں پر دو دو پیش آ رہے تھے. اب اس مثال میں اب پھر سے یہی مثال دیکھیے. الیوم الموعود. الیوم الموعود الصراط المستقیم دوسری مثال ہے، سیدھا راستہ. یہاں بھی الصراط الف لام ہے اس سے پہلے اس لیے خاص ہو گیا. تو المستقیم کے اوپر بھی الف لام ہے، سیدھا راستہ. الیوم الموعود میں موعود کے معنی ہے وعدہ کیا ہوا. یوم موعود وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے جو آئے گا. دی پرومسڈ ڈے وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، دی پرومسڈ ڈے. اب ان مثالوں میں سب جتنی مثالیں آئیں گی ان میں الف لام ساتھ ہوگا. دیکھیے الخیط الابیض. خیط دھاگے کو کہتے ہیں، ابیض سفید، سفید دھاگا صفت. الشہر الحرام. الشہر شہر کے معنی ہے مہینہ اور الحرام مقدس، مقدس مہینہ. النجم الثاقب. الثاقب چمکنے والا، روشن، اور النجم ستارہ. نجوم اس کی جمع ہوتی ہے، انجم بھی اس کی جمع ہوتی ہے. اردو میں عام اردو شاعری میں استعمال ہوتا ہے اس کا، نجوم کا بھی انجم کا. نجوم سے نجومی کا لفظ بھی ہم نے بنایا ہوا ہے جو ستاروں کے علم کا ماہر ہو. اس طرح سے النجم الثاقب. العذاب الاکبر بڑا عذاب، بڑی سزا. اکبر بہت بڑا، سب سے بڑا، اور العذاب سزا. یہ الفاظ جو ہم نے ابھی دیکھے ہیں سب کے سب، ان میں خاص بات یہ تھی کہ موصوف کے ساتھ الف لام تھا، اس سے اسے خصوصیت حاصل ہو گئی، اس لیے صفت کے ساتھ بھی الف لام کا آنا ضروری ہو گیا. اب ہم مثالوں کا ایک اور گروہ دیکھتے ہیں. ابھی تک آپ نے یہ جتنی مثالیں دیکھی ہیں وہ سب کے سب مثالیں مذکر اسموں کی تھیں. اب آپ کے سامنے آئیں گی مؤنث اسموں کی مثالیں. پہلی مثال ہے شجرۃ طیبۃ، اور یہ سب مثالیں قرآن پاک میں سے ہی لی گئی ہیں تاکہ آپ کو قرآن فہمی کی طرف بھی پیش قدمی آپ کی جاری رہے. شجرۃ طیبۃ. شجرۃ ایک درخت، طیبۃ پاک. دیکھیے اگر موصوف مذکر ہوتا تو اس کی صفت بھی مذکر ہوتی، طیبن ہوتا، پھر طیبۃ نہ ہوتا. لیکن شجرۃ مؤنث ہے، تے گول جو مؤنث کی علامت، مؤنث کی نشانی موجود ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ ہی اس کی صفت جو ہے وہ بھی مؤنث ہے. پاکیزہ درخت. جنت عالیۃ. جنہ باغ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں بھی. عالیۃ اونچا. عالی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، جناب عالی، مقام عالی، تو یہ اس سے مؤنث ہوگی عالیۃ. عالیہ جسے ہم اردو میں عالیہ کہہ دیتے ہیں، ملکہ عالیہ، اس کے بہت سے الفاظ ہیں جن میں ہم عالیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. فئۃ قلیلۃ. فئۃ جو ہے وہ جماعت کے لیے، گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. فئۃ گروہ یا جماعت.
a group of people. قلیلتن قلیل تھوڑے، تھوڑے لوگ، قلیل لوگ. فئتن قلیلتن چھوٹی جماعت، تھوڑے لوگ. فئتن کثیرتن یہ اس کے الٹ ہو گیا، کثیر لوگ بڑی جماعت، بہت سے لوگ. اور اس میں وہی بات ہے کہ موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی اس کی مؤنث آ رہی ہے. فئتن کے ساتھ کثیر نہیں کہا، کثیرتن کہا. زجرتن واحدتن، زجرہ زوردار سخت آواز، چیخ جس سے گویا ایک طرح کا خوف پیدا ہو. واحدہ ایک چیخ، ایک آواز، یہاں بھی وہی چیز ہے. امتن واحدتن ایک امت، امتن مؤنث ہے، اس کی صفت بھی آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث. امتن مؤمنتن یہ امتن نہیں ہے، پہلا لفظ امتن تھا، یہ امتن ہے. اس میں الف کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے، شد نہیں ہے. امتن کے معنی ہوتے ہیں کنیز. عبدن غلام یا بندہ، عبدن عین کے ساتھ، اور امتن اس سے مؤنث ہے. عبد مذکر کے لیے، امتن مؤنث کے لیے. امتن کنیز، امتن مومنتن مومن کنیز، دیانتدار کنیز. آپ کے یہاں کئی نام رکھے جاتے ہیں، امت اللہ، اللہ کی بندی، یہ نام بھی مستعمل ہے. تو امتن کے معنی کنیز. اب اس میں، اس گروپ میں اب آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ذرا اس سے پہلے یہ تھا الیوم الموعود، ال کے مثالوں والا. اس چارٹ کی طرف آپ دیکھیں، یہ ہم ابھی گزر چکے ہیں. اس میں سے اس مثالوں میں ال کی مثال دی گئی تھی، اور اب ہم مؤنث کی مثالیں دیکھتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے مؤنث کی مثالوں کا چارٹ. شجرتن طیبتن، جنتن عالیتن، فئتن کثیرتن، فئتن قلیلتن، زجرتن واحدتن، امتن واحدتن، امتن مؤمنتن. ان سب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ موصوف مؤنث ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو صفت آتی ہے وہ بھی مؤنث ہوتی ہے. یہی چیز اردو میں بھی ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ عربی زبان میں صرف واحد اور جمع کے صیغے نہیں ہوتے، بلکہ ایک صیغہ تثنیہ کا بھی ہوتا ہے. ایک چیز کے لیے واحد، دو چیزوں کے لیے تثنیہ کا صیغہ، اور پھر دو سے زائد چیزوں کے لیے جمع کا صیغہ. اس کے بعد ہم نے مرکب دیکھا کہ جو اسم دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے. پورا معنی دے تو مرکب تام کہلاتا ہے، پورا معنی نہ دے تو مرکب ناقص کہلاتا ہے. مرکب ناقص کی ایک قسم مرکب توصیفی ہوتی ہے، جس میں پہلا حصہ موصوف ہوتا ہے. شروع میں عربی زبان میں موصوف، اس کے بعد پھر اس کی صفت. صفت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 4 باتوں میں موصوف کے مطابق ہو. یہ لازمی بات ہے. پہلی چیز یہ کہ موصوف واحد تو صفت بھی واحد. دوسری چیز موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث. تیسری بات، موصوف اگر معرفہ ہے، مثلا اس کے ساتھ الف لام آیا ہوا ہے، تو پھر صفت کی بھی وہی کیفیت. اور چوتھی بات یہ کہ جو اعراب موصوف کا ہے وہی صفت کا. موصوف پر 2 پیش ہیں تو صفت پر بھی وہی 2 پیش، اور اسی طرح سے دوسری صورتوں میں. تو آج کے لیے ہم یہیں ٹھہرتے ہیں. اگلے سبق میں انشاءاللہ مرکب توصیفی کے بارے میں جو باتیں باقی رہ گئی ہیں وہ آپ کو بتائیں.